अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन सिद्दीकी। रंगे नौ चैनल की जानिब से आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूं। नाजरीन, इस वक्त मैं मवाज गोट के इलाके लासी महल्ला में मौजूद हूं और यहाँ मेरे अकब में जैसे कि आप देख रहे हैं कि अल-खिदमत जो NGO है, कराची की मारूफ NGO है, उसके तहत राशन यहाँ उतारा जा रहा है और ये राशन मुस्तहिकीन में तकसीम किया जाएगा। तकरीबन 400 राशन ये है। इससे पहले भी यहाँ पर राशन आ चुका है और मुख्तलिफ लोगों को जो है वो तकसीम किया जाता रहा है। इस हवाले से हम यहाँ इलाके के लोगों से भी गुफ्तगू करेंगे और ज़िम्मेदारान जो है अल-खिदमत के उनसे भी गुफ्तगू करेंगे और उनसे जानेंगे कि ये राशन जो है इसका सिलसिला कब से शुरू हुआ था और ये कब तक जारी रहेगा। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ नाइब अमीर जमात इस्लामी ज़िला गरबी और सदर ज़िला गरबी अल-खिदमत डॉक्टर गुल वाहिद नदीम साहब मौजूद हैं। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे के ट्रक से इमदादी सामान उतर रहा है और ये मुस्तहिकीन के लिए राशन है और जो मुस्तहिकीन को दिया जाएगा। हम डॉक्टर गुल वाहिद नदीम साहब से बात करेंगे कि ये सिलसिला कब से जारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये अल-खिदमत की जानिब से और जमात इस्लामी की जानिब से ये कब से ये सिलसिला जारी है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप अल-खिदमत के इन वेलफेयर के कामों को कवरेज के लिए यहाँ आए हैं, तो मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ और आपके चैनल को भी खुश आमदीद कहता हूँ। जब से कोरोना वायरस का मसला आया है और लॉकडाउन हो गया था जिस ज़माने में, तो अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि जमात इस्लामी और अल-खिदमत के कारकुनान जो है वो अपने घरों से निकलें और इस वक्त जो दुखी इंसानियत है उनकी मदद के लिए जो है वो गली गली कूचे कूचे जो है वो उनकी मदद के लिए आए। तो 22 मुझे याद है कि 22 मार्च से हमने ये काम शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ज़िला गरबी में कंट्रोल रूम भी कायम किया इस हवाले से, कोरोना कंट्रोल रूम, और इसके लिए जो है वो वहाँ सुबह से शाम तक तमाम कारकुनान बैठे रहते थे। फिर ये काम आस्ते बढ़ता गया और बढ़ता चला गया। इसमें राशन की तकसीम हुई, सबसे जो बड़ा इवेंट था वो राशन की तकसीम थी। इसमें अल-खिदमत कराची ने भरपूर साथ दिया, ज़िले ने, और हमारे जो इलाक़ाजात थे, इलाक़ाजात के कारकुनान ने ख़ुद से डोनर्स तलाश किए और ख़ुद से जो है वो राशन बनाए और उस तरह से तकसीम किए। तकरीबन 30,000 के करीब राशन जो है वो हमने ज़िला गरबी में अल्हम्दुलिल्लाह तकसीम किए हैं। इसके अलावा हमने 5 मकामात पर किचन जो है वो बनाए थे और किचन से रोज़ाना जो है वो तकरीबन हर किचन से 5-8 देगों के करीब, एवरेज जो थी हमारी 8 देगों की थी, ये खाना पकता था और उसके बाद इसकी पैकिंग होती थी और मुख्तलिफ़ गरीब आबादियों में इसकी तकसीम होती थी। इसके अलावा 7 मकाम पर हमने सस्ती रोटी के तंदूर लगाए थे जिसमें हम डोनर हज़रात से भी उनके पास जाते थे, उनसे खिदमत लेते थे और 5 रुपए की हम रोटी जो है वो उसमें देते थे, बाकी सब्सिडी जो है वो हम उसको बर्दाश्त करते थी अल-खिदमत। और इस तरह से ये तंदूर भी हमारे चले और तकरीबन कोई 2.25 लाख के करीब रोटियां इस तरह से तकसीम हुई हैं और खाने भी तकरीबन कोई 60-65 हज़ार से ज़्यादा खाने तकसीम हुए। इसी तरह से मुर्गी का गोश्त जो है वो भी अल-खिदमत ने हमें फ़राहम किया था और ये तकरीबन कोई मैं समझ रहा हूँ कि अच्छे खासी तादाद थी जो हमने तकसीम की, यानी हर तीसरे रोज़ जो है वो हमें 200 की तादाद में मुर्गियाँ मिलती थी मुकम्मल और हम इलाक़ों में तकसीम करते थे। इसी तरह से बीफ है वो भी हमें मिल रहा है, गोश्त मिल रहा है, बाकी चीज़ें मिल रही हैं। तो ये काम एक बहुत बड़ी सरगर्मियाँ थी। इसी तरह से स्प्रे भी किया गया, मसाजिद में स्प्रे किया गया, मंदिरों में स्प्रे किया गया, चर्चों में स्प्रे किया गया और क्लिनिक्स में स्प्रे किया गया, लोगों के घरों में भी स्प्रे किया गया। जिसने खुद कहा तो हमने उनके घरों में भी गए और एक भरपूर तरीके से जो है वो जमात इस्लामी और अल-खिदमत जो है वो आपकी तरफ में जो है हो रही है। डॉक्टर साहब, ये बताइए मुझे कि ये जिस इलाके में हम खड़े हैं ये लासी महल्ला है और मवाज गोट का इलाका है, तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा पसमानदा इलाका है ये, तो यहाँ क्या काम किया है आपने? जी हाँ, वो मुझे तो आज यहाँ मालूम हुआ है। वैसे तो ये आबादी पुरानी आबादी है, सबसे बल्दिया टाउन की पुरानी आबादियों में से, और गरीब और मज़दूर पेशा लोग हैं, बेरोज़गारी भी यहाँ बहुत ज़्यादा है और इस हवाले से तो यहाँ रिलीफ़ का काम ज़्यादा होना चाहिए था। मैं समझता हूँ शायद यहाँ हमारी कोताही रही है या हमारी नज़र नहीं आई इस तरफ को और इसमें थोड़े से रहें। लेकिन मैं राव रफ़त साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ और नाज़िम इलाके का भी कि उन्होंने बहरहाल इस इलाके पे एक नज़र रखी है। यहाँ पानी की बोरिंग भी होती रही है, राव रफ़त साहब कराते रहे, अल-खिदमत कराची कराती रही है। इसके अलावा भी यहाँ इन नज़र तो रही है और आज तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि 400 के करीब ये राशन इस इलाके में आए हैं और ये इंशाल्लाह तकसीम होंगे। मेरी इंशाल्लाह कोशिश होगी कि बहैसियत अल-खिदमत ज़िला गरबी के सदर के मैं मज़ीद इस इलाके को देखूँ और ख़ुसूसी तौर पर अभी कराची में
حافظ نعیم الرحمان صاحب نے، صدر الخدمت اور امیر جماعت اسلامی کراچی نے یہ اعلان بھی کیا کہ انشاءاللہ ہم تندور پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کریں گے انشاءاللہ. تو میری خواہش ہوگی کہ اس علاقے میں ایک سستی روٹی کا ایک تندور بھی لگا دیا جائے. اور یہ ہمارے ناظم علاقہ بھی آ گئے ہیں، تو میں ان کی موجودگی میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کی موجودگی میں اگر یہ بات ہو جائے کہ سستی تندور کے اگر یہ روٹی آپ یہاں پہ ہمیں بتا دیں تو انشاءاللہ ہم یہاں ایک تندور بھی لگا دیں گے تاکہ لوگوں کو سستی روٹی 5 روپے میں روٹی ملتی رہے گی انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. آپ کا جتنا کام ہے الخدمت کا اور جو آپ اس سے جڑے ہوئے ہیں اور خدمت کے کام کر رہے ہیں یہ واقعی سلام کے قابل ہے. آپ کو سلوٹ کرنے کو دل چاہ رہا ہے کہ آپ اتنے بہترین کام کر رہے ہیں اس شہر کے لیے، اپنے ضلع کے لیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اس وقت ناظم علاقہ میرے ساتھ موجود ہیں محمد حسین صاحب. آپ ناظم علاقہ جماعت اسلامی ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر ماشاءاللہ آپ بڑے خدمت کے کام کر رہے ہیں اور ابھی آپ کا انتظار ہی ہو رہا تھا کہ ماشاءاللہ آپ تشریف لے آئیں. یہ بتائیے کہ یہ کتنا راشن ہے جو یہاں تقسیم کیا جانا ہے؟ تقریباً یہاں پہ الحمدللہ 400 کے قریب راشن ہے اور اس کو یہاں لائے ہیں الخدمت کی طرف سے. یہاں پہ تقسیم کریں گے. اس سے پہلے بھی الحمدللہ کافی تعداد میں یہاں پہ مارچ میں کتنے راشن تقسیم ہو چکے ہیں پہلے؟ یہاں سے پہلے بھی تقریباً میرے خیال میں 300-400 کے قریب ساتھیوں نے تقسیم کیے ہیں. اور چونکہ میری پورے علاقے کی ذمہ داری ہے اور اس میں 3 UCs آتی ہیں، اس میں مارچ UC بھی ہے، تو الحمدللہ یہاں پہ بھی شروع سے الخدمت کی سرگرمیاں چل رہی ہیں، فلاحی سرگرمیاں. اس میں یہ راشن کا الحمدللہ اچھا خاصا ہوا ہے اور مزید بھی انشاءاللہ کریں گے. اچھا اس علاقے کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ میں نے جو نوٹ کیا ہے یہ تو بڑا پسماندہ علاقہ ہے، بہت غریب لوگ ہیں یہاں پہ. تو کتنی آبادی ہے اس علاقے کی اور کس طرح سے فوکس کر رہے ہیں آپ کہ یہاں پہ لوگوں کی خدمت کی جائے؟ اصل میں چونکہ میری حال ہی میں ذمہ داری لگی ہے اور میں چونکہ اس سے پہلے اس علاقے سے اتنا واقف بھی نہیں تھا اور میری رائے چونکہ دوسرے UC میں، تو الحمدللہ جب سے ذمہ داری بنی ہے میں یہاں پہ آنا شروع کیا اور یہاں علاقے کا جائزہ لینا شروع کیا. حقیقتاً یہ بہت پسماندہ علاقہ ہے. میں نے محسوس کیا کہ یہاں پہ اس کو اب تک جس طریقے سے نظر انداز کیا گیا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے جتنے وسائل ہیں وہ انہی علاقوں میں خرچ کریں، کیونکہ حقیقتاً کہ جو مالدار ہیں یا جو صاحب ثروت علاقے ہیں ان کو تو اتنی خاص ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کی زیادہ ضرورت ہے. خاص طور پہ اس لاک ڈاؤن میں جو لوگ متاثر ہوئے ہیں وہ یہی طبقہ ہے، یہی علاقے ہیں کہ جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں. میں بحیثیت ناظم علاقہ مجھ سے جتنے لوگ دن اور رات میں فون کرتے ہیں، یقین کریں کہ رات کو 2 بجے 3 بجے مجھے کال کرتے ہیں اپنے مسائل کے بارے میں. لیکن الخدمت اور جماعت اسلامی ایک تنظیم ہے، اس طرح نہیں کر سکتی جس طریقے سے ایک ریاست کر سکتی ہے. حکومت کا کام ہے کہ وہ حکومت بھرپور طریقے سے نچلی سطح پر آ کے ان چیز لوگوں کو دیکھیں، سنیں، ان کے مسائل کو قریب سے دیکھیں، پھر ان کے حل کے لیے کوئی عملی اقدامات بھی کریں. صحیح بات ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی آپ کے آنے سے پہلے ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے یہاں سستے تندور، سستی روٹی کا جو پروجیکٹ ہے الخدمت کا، وہ تندور لگانے کا اعلان کیا ہے. تو اس کو کیسا آپ محسوس کریں گے یا فیل کریں گے کہ کیا ہونا چاہیے یہاں پہ، ضرورت ہے اس کی؟ بالکل الحمدللہ. دیکھیں آپ سب اس بات کا گواہ ہیں کہ الخدمت نے پورے پاکستان میں جس طریقے سے سرگرمیاں کی ہیں اسی طریقے سے خاص طور پہ ضلع غربی میں جو سب سے زیادہ توجہ دی ہے. دیکھیں روٹی ایک بنیادی ضرورت ہے، انسان کو باقی چیزیں ملے نہ ملے لیکن روٹی تو اس کو ملنی چاہیے. تو یہ سب سے جو اہم ترین بنیادی چیز ہے، اس کے لیے بھی الخدمت نے یہ انتظام کیا ہے کہ اورنگی ٹاؤن سے لے کر یہاں تک ہر جگہ سستے تندور لگائے ہیں اور انہوں نے انشاءاللہ ہمیں توقع ہے کہ انشاءاللہ ہمیں ضلع کی طرف سے ان کی طرف سے بھی سپورٹ ملے گی اور ہم یہاں پہ انشاءاللہ اس کا انتظام کریں گے اللہ نے چاہا تو. ڈاکٹر صاحب ڈن ہو گیا، پھر انشاءاللہ یہاں تندور ضرور لگے گا اور لوگوں کو سستی روٹی جو ہے انشاءاللہ یہاں ملے گی. ناظرین اس وقت جو ہے الخدمت کے سرگرم کارکن جو ہے وہ راؤ رفت صاحب بھی موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. راؤ رفت صاحب آپ بتائیے، آپ ماشاءاللہ اس علاقے کو کافی فوکس کیے ہوئے ہیں لوگوں کی خدمت کے حوالے سے. اس علاقے کے حوالے سے بتائیے کہ کس مشکلات کا شکار ہیں یہاں لوگ؟ بنیادی طور پر یہاں پانی کے حوالے سے بہت زیادہ مسائل پہلے موجود تھے، تو یہاں کے کچھ ساتھیوں نے جماعت اسلامی سے کے مقامی نظم سے اور الخدمت سے رابطہ کیا. اس کے تحت ہی میں یہاں آیا، الخدمت نے میری ذمہ داری لگائی، تو یہاں ہم نے مختلف علاقوں کے اندر مختلف بور کرائے ہیں اور یہ سلسلہ بھی جاری ہے. الحمدللہ 7 بور ادھر مختلف اوقات میں لگائے گئے اور اس کے علاوہ دیگر سرگرمیاں بھی مسلسل ہماری جاری ہیں. یہاں کیونکہ ایک خوراک کا بہت زیادہ مسئلہ اور پھر یہ کیونکہ علاقہ ماڑی پور تقریباً بہت ہی زیادہ پسماندہ علاقے پر مبنی ہے، تو
باوجود اس کے کہ محمد حسین بھائی نے بھرپور طریقے سے سرگرمیاں کی اور 2-2.5 ہزار راشن صرف علاقہ ماڑی پور نے جو ہے وہ فراہم کیا، اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے تھے کہ مواج گوٹ کی ضرورت اس سے کہیں زیادہ ہے، اور گو کہ ہم اس سے پہلے 200 راشن ایک مرتبہ اور کچھ مختلف اوقات میں تھوڑا بہت راشن 100-150 راشن مختلف اوقات میں بھیج چکے تھے، لیکن اس کے حوالے سے ہم نے جو علاقہ ہمارا قائدین ہے اس کی UC 14 کے لوگوں نے ہماری بڑی ہیلپ کی، کیونکہ صاحب ثروت علاقہ ہے، وہاں کی ضروریات کم ہیں، تو انہوں نے اپنی ضروریات جو ایکسیس راشن تھا وہ ہمیں اس حوالے سے فراہم کیا، تو ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ اور اس کے بعد کیا اور راشن آئے گا اور تقسیم ہوگا یا یہ سلسلہ ختم ہو گیا؟ ناظم صاحب موجود ہیں، تو یہ اگر یہ لوگ موجود رہیں گے اور الخدمت اس طریقے سے کام کرتے رہے گی، یہاں کا بہت زیادہ ایکٹیو لوگ ہیں، اللہ رحاد اور جو ہمارے لیاقت بھائی وغیرہ ہیں، یہ کافی ایکٹیو ہیں، دیگر لوگ بڑے ایکٹیو ہیں ادھر، تو ہمیں نظر آ رہی ہے جس طریقے سے ناظم علاقہ نے اور نائب امیر ضلع نے یہاں اعلان کیا ہے سستے تندور کا، تو ہمیں یقین ہے۔ اور اس کے علاوہ پانی کے پروجیکٹس ہمارے چل بھی رہے ہیں، ایک اسکول ہے وہ بھی گود لینے کی اسکیم ہے، یہ سارے اعلانات نائب صاحب پہلے ہی انہوں نے پائپ لائن میں رکھے ہوئے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کو اعلان بھی کریں گے، تو ہمیں یقین ہے کہ الخدمت کی سرگرمیاں یہاں مزید بڑھیں گی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے راؤ رفت صاحب کی بات سنی، الخدمت یہاں اور بھی بہت سارے کام کر رہی ہے، پانی کے پروجیکٹس بھی چل رہے ہیں، اس کے علاوہ ایک انہوں نے کہا کہ ایک اسکول گود لینے کا ارادہ ہے، راشن کا سلسلہ ہمیشہ سے جاری ہے اور یہ جاری رہے گا۔ یہاں پر پسماندہ علاقہ ہے اور یہاں پر لوگ جو ہے بہت زیادہ پریشان ہیں، معاشی لحاظ سے بھی اور دیگر جو معاملات ہیں رہائشی اعتبار سے، جیسے پانی کا مسئلہ ہے اور دیگر مسائل ہیں، وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، لیکن جماعت اسلامی پرعزم ہے۔ ابھی آپ نے ڈاکٹر گل واحد ندیم صاحب کی گفتگو سنی تھی، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ یہاں پر سستی روٹی پروجیکٹ ہے، الخدمت کا جو پروجیکٹ ہے سستی روٹی اسکیم، اس کے تحت یہاں پر جو ہے ایک تنور لگایا جائے گا اور اس تنور کے ذریعے 5 روپے کی جو ہے وہ روٹی فراہم کی جائے گی۔ ناظرین، الخدمت جو ہے بہت بہترین کام کر رہی ہے، ویسے تو پورے کراچی میں کر رہی ہے، لیکن یہ بلدیہ ٹاؤن کے علاقے میں ضلع غربی میں بھی بھرپور کام ہو رہا ہے، اور گل واحد ندیم صاحب نے بتایا کہ ضلع بھر میں جو ہے وہ 30 سے 35 ہزار کے قریب جو ہے وہ راشن تقسیم کر چکے ہیں۔ لاک ڈاؤن کے باعث جو ہے جو شہری پریشان تھے ان کی بھرپور مدد کی گئی ہے اور ان کو کا بھرپور ساتھ دیا گیا ہے۔ یہ ہے الخدمت۔ ناظرین، ہم الخدمت کو سلوٹ کرتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ الخدمت اسی طرح جو ہے لوگوں کی خدمت کرتی رہے گی۔ مجھے اپنے میزبان زین صدیقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔